نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ النساء آیت نمبر 17، لفظی ترجمہ، روٹ ورڈ اور تفسیر۔ انما بے شک التوبۃ توبہ اللہ اللہ پر ہے، للذین ان لوگوں کے لیے، یعملون السوء جو گناہ کا کام کرتے ہیں، بجہالۃ جہالت کے ساتھ، ثم پھر یتوبون وہ توبہ کر لیتے ہیں، من قریب جلد ہی، فاولئک تو ایسے لوگوں پر یتوب مہربان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ، علیہم ان پر، وکان اور ہے، اللہ تعالیٰ، علیماً جاننے والا، حکیماً حکمت والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر۔ انما التوبۃ بے شک توبہ، اب توبہ کا اصول ضابطہ بتایا گیا، اور توبہ کا لفظی معنی رجوع کرنا، پلٹ آنا، لوٹ آنا۔ جس راستے پر آپ جا رہے ہیں اس راستے کو چھوڑ دیں اور دوسرے راستے پر چل پڑیں۔ کون سے راستے پر؟ اللہ تعالیٰ کے راستے پر۔ غلط کام سے منہ موڑ کر نیک کام کی طرف اپنا رخ کر لیں، گناہ کا راستہ چھوڑ کر نیکی کا راستہ اختیار کر لیں۔ انما التوبۃ بے شک توبہ اللہ اللہ کے ذمہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ضرور توبہ قبول کر لیتے ہیں۔ کن کی؟ للذین یعملون السوء ان لوگوں کی جو عمل کرتے ہیں برے، بجہالۃ جہالت کے ساتھ، لا علمی کے ساتھ گناہ کر بیٹھتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ برائی کتنی بری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ جو ہم کام کر رہے ہیں، یہ جو ہم عمل برا کر رہے ہیں، اللہ کے لیے کتنا ناپسندیدہ ہے، اللہ کی نظر میں بہت بڑا گناہ ہے۔ تو جہالت ہوتی ہے نا، لا علمی کی وجہ سے، اور ایک ہوتی ہے جذبات سے مغلوب ہونے کی وجہ سے۔ انسان کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے، دماغ کام کرتا ہو تو انسان کبھی ایسے گناہ کر نہیں سکتا، کبھی ایسا برا کام کر ہی نہیں سکتا۔ انسان جب بھی برا کام کرتا ہے تو یا تو وہ غصے کی وجہ سے کرتا ہے، انسان غصے سے مغلوب ہو کر کرتا ہے، جلی کٹی باتیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، اس وقت کیا وہ عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہیں؟ جہالت کا۔ کس کا مظاہرہ؟ جہالت کا کرتے ہیں۔ یعنی جو اس وقت جہالت کا لفظ سمجھانے کی کوشش، یعنی جو میں کر رہی ہوں تو وہ کیا ہے؟ کیوں جہالت کا لفظ ہم عام طور پر کسی معنی میں لیتے ہیں؟ ان پڑھ کے معنی میں، لا علم۔ اور بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بات غلط ہے، وہ اس وقت کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ ان کو پتہ نہیں کہ گالی دینا ایک بہت بڑی بد اخلاقی اور گناہ کا کام ہے، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ان کو پتہ ہونے کے باوجود جب ان کی عقل پر پردہ پڑتا ہے، غصے کی وجہ سے جب عقل مغلوب ہوتی ہے تو وہ منہ میں جو کچھ آتا ہے بک دیتے ہیں۔ انتہائی غلط بات ہوتی ہے تو اس وقت وہ عقل مندوں جیسا کام نہیں کر رہے ہوتے، وہ جاہلوں جیسا کام کرتے ہیں، کیونکہ جاہل، ان پڑھ، گنوار قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو تو ان کی زبانیں بھی رف ہوتی ہیں، وہ جو کچھ منہ میں آئے بولتے چلے جاتے ہیں۔ دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض دفعہ انتہائی پڑھے لکھے لوگ انتہائی گندی زبان استعمال کرتے ہیں۔ حیرت ہوتی ہے نا جب ان کی زبان سنیں، تو وہ کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ جہالت سے کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کون سی جہالت ہے؟ وہ وقت کی جہالت جس میں انسان کی عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے۔ اور جب انسان کی عقل پہ پردہ پڑ جائے
تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بعض اوقات فاحش کا ارتکاب ہوتا ہے، لوگ جذبات سے مغلوب ہو کر کرتے ہیں، اس لیے فرمایا کہ توبہ ان لوگوں کے لیے ہے جو جہالت کی وجہ سے غلط کام کر بیٹھتے ہیں۔ ثم یتوبون من قریب، پھر وہ توبہ کر لیتے ہیں بہت جلد، یعنی قریب سے، جلدی سے توبہ کر لیتے ہیں، کیونکہ جو ایمان والا نا وہ ڈرے نہیں کرتا۔ جب وہ کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے۔ فرمایا کہ جب ملامت کرتا ہے تو پھر وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، پھر وہ توبہ کرتا ہے، فوراً اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، مرنے سے پہلے ہی توبہ کرتے ہیں۔ اگر موت کے فرشتے نظر آئیں تو پھر توبہ کا دروازہ بند، پھر قریب کا وقت گزر گیا، بات پھر کیا ہوئی؟ دور چلی گئی نا۔ اب توبہ قبول نہیں ہوگی، لیکن جو وقت پہلے یعنی موت کے وقت سے پہلے توبہ کر لے، مرنے سے پہلے توبہ کر لے، اس کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأُولَٰئِکَ یتوب اللہ علیہم، اللہ ایسے لوگوں پر مہربان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان پر اپنی مہربانی فرمائے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ علم والا اور حکمت والا ہے۔ اللہ کا علم کتنا ہے؟ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا پتہ ہے، کھلے چھپے ظاہراً باطن ہر چیز کو وہ جاننے والا ہے، یہاں تک کہ گلی مٹی کے نیچے جو کچھ بھی ہے اس کو اللہ جاننے والا ہے۔ اور جو لوگوں سے باتیں چھپاتے ہیں، جو لوگوں سے چھپی ہوئی ہیں، وہ باتیں بھی اللہ کے علم میں ہیں، ہماری زبان پر ہیں، وہ بھی اللہ کو پتہ ہے، جو لوگوں کے سامنے ہے وہ بھی اس کو خبر ہے، اور جو لوگوں سے چھپ کر گناہ کا کام کرتے ہیں، یاد رکھ لو وہ بھی اس کو پتہ ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ اس کے علم اور حکمت پر مبنی ہیں۔ اس نے یہ سب کچھ ہمیں سکھایا ہے، بتایا ہے، اس کے پیچھے حکمت کار فرما ہے۔ بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا کہ اس میں کیا برائی ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، ساری دنیا کر رہی ہے، کچھ نہیں ہوتا، اگر ہم کر لیں گے تو کیا ہے، ماڈرن زمانہ ہے تو زمانے کے سارے طریقے ہیں نا۔ نہیں، اللہ رب العزت نے جو بتایا ہے کہ یہ حرام ہے، یہ غلط ہے، اس میں اتنی سزا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کے علم کے احاطے کی وجہ سے ہے، اور اس جیسا علم کسی کے پاس نہیں ہے، اس جیسی حکمت کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو بنیادی طور پر یہاں پر ایک طرف جہاں سزائیں بتائی گئی ہیں، دوسری طرف اسلام کیا چاہتا ہے، اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں کہ لوگوں ان غلط راستوں کو چھوڑ دو اور توبہ کر لو، واپس پلٹو، یعنی اسلام کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں کہ وہ لوگوں کو کوڑے بس لگاتے رہیں، یا لوگوں کو سزائیں ہی بس دی جاتی رہیں، یا ان کی پکڑ دکڑ ہی کی جائے، یہ نہیں مطلب۔ سزائیں تو صرف برائی سے روکنے کے لیے ہے، لیکن اصل رکنا کس کا رکنا ہے؟ دل کا بدلنا، سوچ کا بدلنا۔ تو یہاں اس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ تم اپنے آپ کو بدلو، اپنے آپ کو توبہ کے ذریعے خود کو روکو، خود پلٹو۔ سورۃ النور میں بھی آتا ہے جہاں زنا وغیرہ کے احکامات آتے ہیں، توبہ کرو اللہ سے سب مل کر، اے مومنو توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون۔ اور پھر توبہ کون قبول کرتا ہے؟ اللہ کی ذات۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ضرور توبہ قبول کرنے والا ہوں، جو میری طرف رجوع کرے گا، جو مجھ سے معافی مانگے گا، میں اس کو بخش دوں گا، اس کی توبہ قبول کروں گا۔ اللہ 70 ماؤں سے بڑھ کر کے محبت کرنے والا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں ہر قسم کے گناہ سے محفوظ فرما۔ اللہ اگر گناہ ہو جائیں انجانے کے اندر، جان بوجھ کے جو غلطیاں کی، اللہ ہم اس پہ شرمندہ ہیں، ہمیں معافیاں عطا فرما۔ اللہ تم ہمارے دلوں کو جاننے والا ہے، اللہ ہماری توبہ قبول فرما۔
اللہ دنیا آخرت کی رسوائیوں سے محفوظ فرما ہم سب کو، ہمارے بچوں کو محفوظ فرما، ہمیں بھی دنیا آخرت کی عزتوں سے نوازنا اور ہمارے بچوں کو بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔